اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سب کا اور خصوصاً عابد کھاری صاحب کا جنہوں نے ہمیں اس نیک مقصد کے لیے اکٹھا کیا۔ آج جو موضوع ہے وہ اسلامی روحانیت ہے اور سیکھنے کے روحانی طریقے۔ اسلامی روحانیت پہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں آپ میں زیادہ تر لوگ موجود تھے، کافی بات ہو چکی ہے۔ اس میں اسلامی روحانیت بھی ہے، جس کتاب کے بارے میں کتابچے کے بارے میں آج کل آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اس میں وہ رینج بھی کور ہو جائے گی۔ تو یہ بک دراصل میں بیٹر لرننگ کے نام سے تھی، کہ سیکھنے کے جو ذہنی طریقے ہیں، جو روحانی طریقے ہیں اور ڈفرینٹ فیزز میں سے جو آدمی گزرتا ہے اس بارے میں ہے۔ تو میں نے اس کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ تو اس میں جو ٹاپکس ہیں اس سے آپ کچھ اندازہ لگا سکیں گے۔ کتاب کا تعارف پہلا ہے آسان یا مشکل، یعنی یہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، آپ آسان یا مشکل کس چیز کو لیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں اس سے گزرتا جب کسی یادداشت کی پروگرامنگ، کہ آپ اپنی جو میموری ہے اس کو خود پروگرام کرتے ہیں، خود کمزور کرتے ہیں، خود طاقتور کرتے ہیں۔ پھر ہے زندگی کا شعور ہونا، پھر حوصلہ اور سچائی، پھر بچوں کو خود کو ذہین یا بیوقوف ماننا۔ اگلا ٹاپک ساتواں ہے خود اعتمادی۔ یہ کافی وسیع موضوع ہے۔ اس سے آگے آٹھواں ہر وقت ریلیکس رہیں۔ نو زندگی میں واحد مقصد ہونا۔ 10واں ہے ای کیو، آئی کیو یا آئی کیو، ای کیو اور روحانی ذہانت۔ اگلا ہے سچا اور پختہ انسان۔ اس سے اگلا ہے لکھنے کی عادت اور مقصد زندگی۔ پھر ہے اپنی کمزوریاں سمجھ کر انہیں دور کریں۔ اگلا ہے دوسروں قدموں میں کھڑا ہو کر دیکھنا۔ پھر اپنی تعلیم کا مقصد سمجھیں۔ ذہانت کی قسمیں، اسی لمحے میں رہنا، خود کو اہم سمجھنا۔ آگے چھوٹے ٹاپکس آ گئے، انسان کی بے پناہ طاقتور ذہنی اور روحانی صلاحیتیں، دین اور دولت۔ پھر آگے انرجی کا اصول ہے، تو مسلمان کی مختصر تشریح ہے، مکافات عمل ہے، میگنیٹزم، روحانیت میں کامیابی کا کلیہ۔ اچھا، اس کتاب میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں آپ کو ہر امپارٹنٹ ٹاپک جو آپ کو زندگی میں کہیں بھی ہیلپ کرتا ہے اس میں بنیادی 3-4 سٹیپس سمجھا دوں، کیونکہ جب آپ پہلے 3-4 قدم سمجھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹاپک مشکل یعنی ہوا نہیں رہتا ہے۔ پھر وہ ٹاپک میں نے سارے کلیکٹ کیے ہیں جن کو دیکھ کے ایک تو آپ زندگی کو کاملیت کے ساتھ دیکھ سکیں گے اور آپ پھر لوگوں کو لیڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میں جو مثلا میں نے یہ شروع کیا ہے وہ ہے کہ تعارف یہ ہے کہ آج سے کوئی 90 سال پہلے معروف اسلامی دانشور حضرت عبید اللہ سندھی نے نظام تعلیم کے بارے میں کہا، ہمارا نوجوان بے قصور ہے، وہ جب کسی درسگاہ یا تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو اسے مخصوص طرز کا عمامہ، لباس یا 3 پیس سوٹ پہنا دیا جاتا ہے، اسے گھسا پٹا سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اسے قرآن کا اخلاقی، معاشی یا عمرانی نظام نہیں پڑھایا جاتا۔ حضرت سندھی کی یہ بات آج کل کے مروجہ نظام تعلیم پر بھی صادق آتی ہے۔ سیکھنا ایک بے حد اہم اور سنجیدہ کام ہے، لیکن میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی اس پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی یہ چیز مستحق ہے۔ مثلاً آج کل ساری دنیا میں تعلیم، علم سکھانے کے اہم ترین ادارے اور بڑے مراکز اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہیں، لیکن ان کے نظام تعلیم میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کیا سیکھنا ہے،
یہ نہیں سکھایا جاتا کیسے سیکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نئے علم کو مشکل سمجھ کر پڑھا جائے تو ہر روز مشکل سے مشکل تر ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور آسان سمجھا جائے تو یہ پھر ہی ہر روز آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. طالب علم کو اتنا شعور بھی ہونا چاہیے کہ پڑھے گئے علم میں کیا چیز سب سے اہم ہے، کس کو اس سے کم اہمیت دینی ہے اور کون سا بہت کم اہمیت رکھتا ہے. اسی طرح ریلیکس رہ کر بہتر طریقے سے بہتر سیکھا جا سکتا ہے، اور خود اعتمادی کے ساتھ سیکھنا بھی ہمیشہ بہت بہتر نتائج دیتا ہے. پھر کریکٹر بلڈنگ پر ساری دنیا کے نظام تعلیم، موجودہ علم تعلیم میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی. یعنی تعلیم تو ہے مگر تربیت کا معاملہ گول ہی کر دیا گیا. اس تعلیم میں کامیاب، خوش اور پرسکون زندگی گزارنے کا بھی نہیں بتایا جاتا، یعنی اس میں زندگی کا شعور بھی نہیں سکھایا جاتا جو آپ کو خوش رہنے کے لیے ضروری ہے. پاکستان کے نظام تعلیم میں تو خود اعتمادی، کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ ایبلٹی اور خصوصاً بلند کرداری پر بہت کم کام ہوا ہے. بلند کرداری کے معاملے میں یورپ کے سبھی تعلیمی ادارے یعنی عام لیول سے مہنگے ترین تک بھی فارغ ہی ہیں. پھر طالب علم کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ نئے ماحول کو دیکھ کر اس میں کیسے ایڈجسٹ ہوا جا سکتا ہے. اس کے بعد سوچنے کا طریقہ سیکھنا اعلیٰ تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہے. اچھا، میں اب اپنی سٹوری کہ خود میں نے جو تعلیم حاصل کی اب اس میں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ میں نے 5ویں جماعت تک جو کچھ سیکھا تھا وہی اہم تھا، باقی تو مجھ پر خواہ مخواہ بوجھ لادا گیا. یعنی مثلا میں نے 5ویں جماعت تک انگلش پڑھنی سیکھ لی، اردو بھی سیکھ گیا. تاریخ جتنی بھی پڑھائی گئی زیادہ تر جھوٹ پر مبنی تھی. اس کو پڑھ کر تاریخ کے کسی عالم سے بحث کرنی فضول تھی. یہ میں اگلے 9 سالوں کی بات کر رہا ہوں، 5ویں سے گریجویشن تک سفر تھا. وعلیکم السلام جناب راجپوت صاحب. السلام علیکم.